بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم کتاب الفتن کا دوسرا باب شروع کریں گے کہ جس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونہا، وقال عبداللہ بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے بعد تم بعض کام دیکھو گے جو تمہیں برے لگیں گے۔ اور عبداللہ ابن زید ابن عامر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ کہا تھا کہ تم ان کاموں پر صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملو۔ اور اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ ہے ہمیں ملتی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون بعدی اثرہ وامورا تنکرونہا، قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ، قالوا ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم۔ اس حدیث کے بارے میں ہم کچھ بات پچھلے اپنے درس میں کر چکے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم اس پہ یہی بات کریں گے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے، اچھے نہیں لگیں گے تمہیں، اس سے تمہیں ایک طرح سے دل میں انقباض ہوگا اور تم پوری طرح اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں، کیا ہمیں آپ کی ہدایت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ تو یہ ہے اصل چیز جو فرما دی گئی کہ انہیں ان کا حق ادا کرو۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی جو بھی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کے حوالے سے وہ ہم ان کے ادا کریں پوری طرح۔ ہماری ذمہ داری ہے، اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، لیکن وہ ایک مشروط ہے، مشروط اطاعت ہے، وہ مطلقاً نہیں ہے کہ جو کہیں گے ماننا پڑے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ معروف کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم مانیں گے، لیکن اگر کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مخالف ہے تو وہ ہم نہیں مانیں گے، جیسے کہ اس کی وضاحت ابھی آئندہ حدیث میں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَصَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، اور جہاں تک کہ اپنا حق ہے تو وہ ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں تمہارا حق دیں، تو لہذا پھر یہی ہے کہ تم وہ اپنا حق اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، چاہے اس دنیا میں دے یا آخرت میں دے، یا اس کا معاملہ ہے، لیکن تمہیں ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے جی ہم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، جلوس نکالنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، پولیس ہے، فائرنگ ہے، اور وہ آنسو گیس ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہ کتنی آسانی سے یہ بات بتا دی کہ دیکھو تمہارے مسئلے ہوں گے، یہ نہیں کہ مسئلے نہیں ہوں گے اور ترجیحی سلوک ہوگا تمہارے ساتھ، تو لیکن اس میں تمہیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اپنا حق ادا کر دینا ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن اپنا حق نہیں مانگنا ہے۔ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، صبر اور شکر کرو، اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس کو ضرور دے گا، وہی تمہارا اصل مالک حقیقی ہے، وہ تمہیں ضرور دے گا۔ تو لہذا پھر یہ چیز بتا دی گئی کہ تمہیں اس طرح کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم اس میں لڑائی جھگڑا، یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ یہی فتنہ، فساد، انتشار اور طرح طرح کے مسائل، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جمہوریت کے معاملے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، حالانکہ اسلام کے لحاظ سے نہیں ہے، جمہوریت کے لحاظ سے تو ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن جب اسلام میں یہ چیزیں جو ہیں وہ منع کر دی گئی ہیں کہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اب یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ لوگ احتجاج کرنے لگیں، سڑکوں پہ نکل آئیں اور پھر مار دھاڑ شروع کر دیں، آگ لگانی شروع کر دیں اور طرح طرح کے، پھر بتائیے کیا ہوگا؟ تو یہی ہے کہ لوگوں کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، جو بازاروں میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، وہ سب وہاں پہ پھنس کے رہ جائیں گے،
اور اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم نے اس کے بارے میں یہ سلوک ادا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اگر بات کہنی ہے تو اس کا بھی الگ طریقہ ہے۔ اگلی حدیث جو کہ ہمیں ملتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسند بات دیکھے تو صبر کرے، اور خلیفہ کی اطاعت سے اگر کوئی بارش بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو بھی اپنے امیر کے بارے میں، اپنا جو امیر ہے، حاکم ہے، مقتدر ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے پسند نہیں کرتا ہے تو وہ پھر صبر کرے۔ اور اس کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ اس لیے کہ جو بھی سلطان کی، جو بھی حاکم ہے، اس کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شہید ہو گیا ہے، ہم تو شہادت کی موت دے دیتے ہیں اس کو، تو وہ شہید نہیں ہے، وہ تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو یہ ایک جو ہی ہماری جو یہ فکر ہے ہمارے ذہن میں، جو اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ ہم مغربی جمہوریت کے تحت سوچتے ہیں، اسلام کے طور پہ نہیں سوچتے کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسلام تو اس کے بالکل ہی دوسرے انتظار میں ہے، دوسرے ہی انداز میں بات کرتا ہے، تو وہ ہم نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہی مار دھاڑ کے ذریعے ہی سے کام ہوتا ہے، وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسری حدیث جو آتی ہے وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية۔ کہ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس نے اپنے امیر کی کوئی ناپسند چیز دیکھی تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جس نے جماعت سے ایک بالشت بھر بھی جدائی اختیار کی اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی سی موت مرے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ہمیں وہی خیال رکھنا ہے کہ کوئی اس قسم کی بات نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم پھر تباہی کی طرف چلے جائیں، انتشار کی طرف چلے جائیں، فتنہ پیدا ہو جائیں، اور پھر مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس میں اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بات بھی ہو وہ اسلام کے دائرے میں ہو، اسلام کے دائرے میں جو ہوگی بات وہی قابل قبول ہوگی۔ اگلی حدیث جو جنادہ ابن ابی امیہ روایت کرتے ہیں کہ دخلنا علی عبادۃ بن الصامت وهو مريض فقلنا اصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعانا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبايعنا۔ تو اس میں جنادہ ابن ابی امیہ نے بیان کیا ہے کہ ہم عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو بیمار تھے، تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، کوئی حدیث بیان کیجئے، کوئی ہمیں بتائیے جو آپ نے حدیث سنی ہے جس کا نفع آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلۃ العقبہ میں سنا ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ سے بیعت کی۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ جن باتوں کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی ہو یا ناگواری ہو، تنگی ہو اور کشادگی ہو، اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت و فرما برداری کرنا ہوگی، اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہیں کریں گے جب تک کہ ان کو اعلانیتاً کفر نہ کرتے دیکھ لیں۔ پس اگر وہ اعلانیہ کفر کریں تو تم اللہ کے پاس تمہیں دلیل مل جائے گی، اللہ کے پاس سے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس صورت میں تم پھر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہو، ان کے خلاف کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے اس حدیث میں جو بات فرمائی جا رہی ہے تو اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ان حالات میں کہ اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بیمار تھے، ایسی حالت میں کہ ظاہر بیماری کی حالت میں جو بھی بات کی جائے گی اس میں کسی قسم کی اور کوئی مقصد نہیں ہوگا، جو بات ہوگی دو ٹوک ہوگی، اور ظاہر ایک بیمار جو ہے وہ ایک دل کا ذرا نرم ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے، اس وقت تو جو بات کہے گا وہ بہت ہی اہتمام سے کہے گا۔
تو اسی لیے پھر انہوں نے یہ بات کہی، اور وہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور پھر اس میں وہ کہتے تھے کہ میں نے تمہارے ہاتھ پر یہ بیعت کر رہا ہوں ان معاملات میں جو بھی بتائے جاتے تھے۔ تو یہی فرمایا کہ بایعنا علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ سنیں گے اور مانیں گے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں ہم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہے۔ تو ایک مسلمان ہمیشہ سنتا ہے اور پھر اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی جو فرمایا کہ فی منشطنا و مکرہنا، کہ ہماری چستی اور پوری طرح تازگی کی حالت ہو یا کسی قسم کی کوئی ایسی معاملہ ہو، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس میں قبول کرنے میں اور قبول نہ کرنے میں پوری طرح جب کہ ہم اس میں تیار ہوں گے تو اس کو قبول کریں گے، اور جو بھی بات ہوگی ہر اس حالت میں، اچھی حالات میں ہم اس کو قبول کریں گے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسا کوئی بات ہے کہ جہاں پہ ہمارے لیے مشکل ہے لیکن اس کو بھی پھر بھی قبول کریں گے، حالانکہ ایک کراہت سی موجود ہے، مکرہنا جیسے کہا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جسمانی حالت میں، کہ جسمانی حالت یہ ہے کہ بہت اچھی ہے، چست و چالاک ہیں، صحت مند ہیں، حشاش بشاش ہیں، اور اس حالت میں بھی لیں گے۔ اور اگر کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، تنگی ہے، کچھ بھی ہے، اس حالت میں بھی ہم بات مانیں گے۔ تو یہ ہے وہ اس لحاظ سے کہ ہم ہر حالت میں بات کو مانیں گے، ہم انکار نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، کہ ہماری تنگی کی حالت ہو یا فراوانی کی حالت ہو، اچھے حالات ہوں، اس میں بھی کہ یا تو یہ ہے کہ عسر ہے، مطلب یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، مسکینی ہے، اس صورت میں، اور یسر یہ ہے کہ اچھا خاصا حال ہے، فراوانی ہے، ہر طرح سے موجود ہیں، بات مانیں گے۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر جو اس کو دیا ہے، اسی میں ہی اس کو مکلف کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد پھر وہ فراوانی دے دیتے ہیں، پھر حالات بدل جاتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کے حکم سے ہی وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو فرماتے ہیں کہ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، تو یہ ہے اصل چیز، کہ چاہے ہمارے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کیا جائے کہ حقدار تو ہم ہیں لیکن حقدار کو چھوڑ کر نااہل لوگوں کو بھرتی کر دیا جائے، نااہل لوگوں کو مناصب دے دیے جائیں، نااہل لوگ جو ہیں وہ حکومت میں آ جائیں، اقتدار میں آ جائیں، اور جو اصل اہل ہیں جو اس کو کر سکتے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں، ان کو یا پیچھے ہٹا دیا جائے، ان کو روک دیا جائے۔ تو اس میں بھی فرمایا کہ اس حالت میں بھی ہمیں سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، اس میں بھی ہم نے انقلاب نہیں لانا ہے، ان کے خلاف کوئی کھڑے نہیں ہو جانا ہے، خروج نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے برداشت کرنا ہے ان حالات میں بھی، چاہے وہ ہمیں کتنے ہی برے لگیں، کتنے ہی ہمارے لیے مشکل کی بات ہو، لیکن اس میں بھی ہم نے اس کو برداشت کرتے ہوئے اسی میں رہنا ہے۔ دوسری بات جو فرمائیں کہ وَأَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، کہ ہم جو اس کے اصل اہل ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی چپکلش نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کسی قسم کا فتنہ و فساد نہیں ہوگا کہ ہم ان سے کہیں کہ نہیں تم ہٹ جاؤ ہمیں دے دو، بلکہ ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، قتال کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ منع کر دی گئی کہ ٹھیک ہے ایک شخص جو آ گیا ہے تو چلے گا، جب جتنا عرصہ ہے جتنا وہ ہے۔ آج کل کے جمہوریت کے دور میں تو 5 سال کی اس کی مدت ہے کہ 5 سال وہ حاکم رہے گا، کہیں 5 سال ہوتی ہے، کہیں 4 سال، کہیں زیادہ کہیں کم، تو جیسے بھی مختلف ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے۔ لیکن اسلام میں تو اس کی کوئی مدت نہیں ہے، وہاں تو یہی ہے کہ جب تک کہ وہ دین پر ہے، اسلام پر ہے، تو اس کے لیے ہم اطاعت کر سکتے ہیں، وہ حاکم رہ سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے جس کو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کس حالت میں پھر ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم بغاوت کر سکتے ہیں یا خروج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں جو بات بتائی گئی
کہ وہ کون سی ہیں، اس کے لیے 3 شرطیں بتائی گئیں. 3 شرطیں بتائی گئیں کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان تروا، جو تم خود دیکھو، اپنی آنکھ سے دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سنی سنائی بات نہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے، فلاں چینل پہ آیا ہے، فلاں ویب سائٹ پہ ہے، یا ٹویٹر پہ ہے، یا واٹس ایپ پہ ہے، یا فلاں جگہ. یہ نہیں، آپ نے خود دیکھا ہو. الا ان تروا، کہ تم اپنے خود دیکھو، اور اس کے دیکھ کر پھر اس کے بعد تم اس کے بعد بات کرو گے تو ایک یقینی بات ہوگی کہ تمہیں اس کا علم ہے، یا ایسی کوئی بات ہو کہ یقینی طور پر ہو کہ ہاں واقعی وہ شخص جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ واقعی بات سچ ہے. لیکن سنی سنائی باتیں کئی دفعہ وہ غلط ہوتی ہیں، اسی لیے پھر اس کو ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ہم یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ کہا گیا کہ ایک صاحب نے، ایک عالم دین تھے، وہ کہیں گئے باہر، وہاں جا کر یہی کہتے رہے کہ ضیاء الحق مرحوم اس وقت تھے حاکم، اس وقت وہ حکمران تھے، کہ وہ قادیانی ذہنیت کا شخص ہے. اب یہ ان کے ساتھ ان کا اصل بھتیجا یا بھانجا وہاں موجود تھا، تو کہنا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ عالم دین ہو کر اور اس بات کو سمجھتے ہوئے وہ یہ کیسے بات کہتے ہیں کہ وہ شخص قادیانی ذہن کا ہے، قادیانیت نواز ہے. تو یہ اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں یقینی علم نہ ہو. یقینی نہ ہو تو پھر آپ کیسے کہیں گے؟ تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم کسی کے بارے میں سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ آگے پھیلانا شروع کر دیں. دوسری بات کیا کہی؟ الا ان تروا کفرن، کہ کفر کی، فسوق و فسق و فجور نہیں، کفر کی بات ہے، کہ جو کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ کفر کی بات کوئی کرتا ہے. الا ان تروا کفرن، تو واقعی جو کفر کی بات ہے تو وہ ہم اس حالت میں تو ہم ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہوں گے، پھر ہم اس کے خلاف بات کریں گے کہ یہ کفریہ کلمات نہیں برداشت کر سکتے ہم، کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف، اس دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، یہ چیزیں جو ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، وہ چیز ہو. وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ہمیں یقینی طور پر. اور تیسری شرط یہ بتائی الا ان تروا کفرن بواحن. بواح سے مراد یہ ہے کہ بالکل صریح، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اس کی، جو بالکل واضح چیز ہے کہ یہ واقعی یہ کفر ہے. تو اس میں تو پھر ہم اس صورت میں پھر ہم یہ ہمارے لیے جائز ہوگا. تو اسی لیے پھر وہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ واقعی وہ جو کفر بواح ہے، بالکل واقعی کفر ہے، تو وہ چیز سامنے نظر آتی ہے تو پھر ہم اس کے خلاف جو ہے وہ خروج کر سکتے ہیں یا خلاف انکار کر سکتے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جیسے کہ امام احمد کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یہی کہا کہ القرآن مخلوق، جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، وہ یہ کہتے تھے. لیکن اور مامون، اس وقت کا مامون الرشید جو کہ حاکم تھا اس وقت کا، وہ یہی کہتا تھا اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا تھا. جو نہیں مانتا تھا اس کو گرفتار کرتا، جیلوں میں ڈالتا، ان کو تشدد کرتا، جیسے کہ امام احمد کے ساتھ ہوا ہے. لیکن امام احمد نے اس پہ اس لیے کسی کی تعویل موجود ہے، اس کی وہ تعویل کرتے تھے وہ لوگ. تو کفرن بواحن نہیں تھا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہے، کہ تو بالکل ہی کافر شخص ہے تو لہذا میں تیرے خلاف خروج کروں گا، بغاوت کروں گا. نہیں، امیر المومنین ہی کہتے رہے اس کو. تو یہی طریقہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی مداہنت اس لحاظ سے نہیں کی کہ وہ کفر تھا، بلکہ یہ بات غلط تھی تو اسی لیے وہ کھڑے ہو گئے اور انہیں سب کے سامنے یہ کہا کہ جو بات غلط ہے میں اس کو غلط ہی کہوں گا، اس کو میں صحیح نہیں کہوں گا. تو یہ اس کے لیے انہوں نے مصیبت بھی اٹھائی، مشقت بھی اٹھائی اور طرح طرح کے مصائب بھی ہوئے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عندنا فیہ من اللہ برہان، کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے کہ یہ کفر ہے. تو ایسی قطعی دلیل جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے بالکل کفر ہے، تو وہاں پر تو پھر ظاہر کو شک ہی نہیں رہتا ہے. تو ان صورتوں میں پھر ہم وہاں پہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے خلاف خروج کر سکتے ہیں اور اس کی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے. تو یہ 4 شرطیں ہو گئیں. اور اسی طرح یہ جو
منازعہ ہے جسے کہا گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی نزاع نہیں کریں گے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، اس میں بھی ایک اہم چیز کیا ہے کہ وہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے طاقت ہو، ہم اس کے مقابلہ کر سکیں۔ ہم چھری چاقو سے تو نہیں کر سکتے، یا آپ کوئی شارٹ گنز لے آئیں اور اس کے ذریعے سے آپ ٹینکوں کا اور توپوں کا اور پولیس کا اور فوج کا مقابلہ کرنے لگیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے پھر یہی ہوگا کہ یہ مارے جائیں گے۔ تو یہی ہوا، جیسے کہ ہم بعض ملکوں میں دیکھا کہ بعض دینی جماعتیں جو تھیں کھڑی ہو گئیں اس طرح حاکم کے خلاف، چاہے کیسا ہی تھا وہ، لیکن اس میں کیا ہوا کہ کتنے ہی نوجوانوں کو مروا دیا انہوں نے، ہزاروں نوجوان مارے گئے، ہزاروں گھر اجڑ گئے، ہزاروں عصمتیں اجڑ گئیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا اور ہو رہا ہے آج کل، اب تک کتنے ہی علاقے ایسے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جبکہ طاقت نہیں ہے، ایک حکومت ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، پوری مشینری ہے اس کے پاس فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، اس کے پاس دوسری تمام ایسے فورسز موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ آپ کو جہاں چاہے ختم کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں اور طرح طرح کی آپ کے لیے مصیبتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر یہی ہے کہ کیا آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اس کے لیے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں کے ساتھ پھر اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ہم واقعی اب کھڑے ہوں گے اور اس کے ساتھ وہ جنگ کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو یہ شرطیں دیکھ لیں جو اس میں حدیث میں بتائی گئی ہیں، کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ یقینی علم ہو کہ ہاں واقعی، دوسری چیز ہے کہ وہ کفر ہو، تیسری چیز ہے کہ وہ صریحی کفر ہو، بواح ہو، چوتھی بات یہ ہے کہ اس پر دلیل ہو، اور پانچویں چیز اس کو آگے شامل کر لیں تو یہ ہے کہ اس میں اب مقابلہ کرنے کی طاقت ہو، مقابلہ کرنے کے لیے طاقت ہو، اور پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں، تب تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز، ورنہ تو یہی ہے کہ اصل چیز کیا ہے، وہ ہے جس کو مناصحہ کہا گیا ہے، نصیحت کرنا، بات بتانا۔ تو یہ ہے کہ ہم جو بھی ہو کہ حکمت کے ساتھ حاکم وقت کو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی ایسا فورم دیکھ سکتے ہیں، ایسا طریقہ دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کو نصیحت کر دیں، اس کو بتا دیں کہ آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے، اس کے بجائے اب آپ اس طرح کریں اور یہ اقدامات ہونے چاہیے، تاکہ صرف اعتراض کر دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، لیکن اس کا حل کیا ہے وہ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، پھر کیا فائدہ؟ اصل تو یہی ہے نا کہ آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے، اس چیز کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جو بھی چیز ہوتی تھی، اگر کوئی غلط چیز ہے اس کو غلط، تو اس کے لیے پھر اس کا متبادل فرماتے تھے کہ جس شخص نے وہ کھجوریں خریدیں کہ وہ جو ردی کھجور تھی وہ 2 سا دے کے 1 سا وہ اچھی کھجور لے لی، تو آپ نے کہا کہ یہ تو سود ہے، 2 سا دے رہے ہو اور 1 سا لے رہے ہو، تو یہ تو سود ہو گیا۔ تو پھر یہ کہا کہ اگر تم نے طریقہ لینا ہے تو یہ کرو کہ اس 2 سا کو بیچو بازار میں اور اس کی قیمت سے پھر 1 سا الگ سے خریدو۔ تو یہ ہے طریقہ کہ جو بھی ایسا معاملہ ہو، اعتراض ہو جس بات پہ، اس کا متبادل بھی تو بتانا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کو ہم کیسے اس مصیبت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سامنے رکھ کے ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ قرآن کریم سے بھی ایک مثال سن لیجئے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ ایمان والو راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو۔ تو یہاں پہ اعتراض اس بات پہ ہوا کہ راعنا کہنا جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہودی جو تھے وہ اس کو ذرا اور دبا کے کہتے تھے راعینا، تو اس کا مطلب بدل جاتا تھا کہ ہمارا چرواہا۔ غلط بات ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوں مت کہو، یہ کہو انظرنا، کہ ہمیں ہماری طرف دیکھیے یا ہمیں مہلت دیجیے، ہمیں موقع دیجیے، اس قسم کا مفہوم اس سے ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ ہے طریقہ۔ تو اب یہ ہم سمجھے اس بات سے کہ اصل طریقہ جو ہے وہ نزاع نہیں، نصیحت ہونی چاہیے، نصیحت کے ذریعے سے۔ اور نصیحت بھی تو نہیں ہے کہ یہی کہ آپ پورے
کسی جلسے عام میں کھڑے ہو کر اس کو گالیاں دیں اور اس کو برا بھلا کہیں، نہیں، یہ نصیحت نہیں ہوتی۔ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں یا اس طرح اس کو بتائیں کہ بات اس تک پہنچ جائے۔ آج کل تو اس قسم کے کتنے ہی یہ فورم موجود ہیں، طریقے موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ آپ کے پاس جب ایک پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں آپ کے ممبران موجود ہیں، ان ممبران کے ذریعے سے ان تک تو پہنچ سکتے ہیں، آپ ان سے بات کی جائے، ان کو خط لکھ سکتے ہیں، ان کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ان کو کوئی میسج بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ کتنے ہی ایسے راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں، تو اس کی ترمیم ہونی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ نے بات کہہ دی، آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، اور وہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے اس کا معاملہ ہے۔ پھر آپ یہ کہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا، نہیں، آپ کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے جو بات کہہ دی بس وما علینا الا البلاغ، ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم پہنچا دیں، پہنچانا ہمارا کام ہے کہ آپ اس بات کو پہنچا دیں، اس نصیحت کو، کہ جس کے ذریعے سے وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک جو اس باب میں جو آخری حدیث ہے حضرت انس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ اسید تھے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فلاں عمرو ابن عاص کو تو حاکم بنا دیا، مجھے نہیں بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ انصاری میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے تو قیامت تک صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ تو یہ وہی بات فرما دی گئی یہاں پر بھی کہ ترجیحی سلوک ہوگا تمہارے ساتھ، کچھ لوگ اور آ جائیں گے، وہ حاکم بن جائیں گے، تمہیں نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لڑائی جھگڑا کرو اور ان کے ساتھ اختلاف کرو، بغاوت کرو، نزاع کرو، نہیں، بلکہ تمہیں صبر کرنا ہوگا یہاں تک کہ پھر حوض کوثر پہ تم آ کے مجھ سے مل لو، تو ہی پھر وہ صحیح بات ہوگی، وہی تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی کوئی انتشار نہیں پیدا ہوگا، کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوگا، کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ بات جو ہے وہ آرام سے ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو کہ ہم احادیث سے سیکھ رہے ہیں، حدیث میں بتایا جا رہا ہے، اور اسی ہی اصل چیز ہے۔ اگر ہم اسی پر رہیں تو کتنے ہی مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم خود کریں اور جو نتائج ہیں وہ حاصل کر کے رہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اور باقی کام تو اللہ کا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اس چیز کو مکمل کر دے، چاہے تو اس کو نہ کرے، جو وہ بہتر جانتا ہے، وہ تمام جو نتائج ہیں ان کو جانتا ہے کہ آگے اس کے بارے میں کیا ہوگا، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو نہیں غیب کا علم جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو لہذا ہمارا کام صرف وہ اس کام کے لیے کوشش کرنا ہے جو میں نے شرائط بتائی ہیں ان کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس کے ذریعے سے فتنہ اور فساد پیدا ہو۔ تو یہاں پہ اس باب میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو تم نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، ایسے حالات ہوں گے کہ تمہارے ساتھ ترجیحی سلوک ہوگا، تو تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ فتنہ پیدا ہو، فساد پیدا ہو، اور جو بھی اگر کوئی حاکم ہے اس میں اگر ایسی کوئی باتیں ہیں تو وہ جو شرائط بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں تم ان کے خلاف اٹھ سکتے ہو، ان کی مخالفت کر سکتے ہو، ورنہ اصل کیا ہے؟ سمع و طاعت ہے، سمعنا و اطعنا، یہ ہے ایک مومن کی شان کہ تم نے سمع و طاعت سے کام لینا ہے ہر حالت میں، جو بھی حالات ہوں، تنگی ہو یا اچھے حالات ہوں، عسرت ہو یا یسر ہو، جو بھی ہو، تم نے اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔